بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں نور پاورٹی والی ہوں اور میرا تعلق ریحان اسکول کرنگی کیمپس سے ہے. آج ہم بہت ہی معزز مہمان جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ یہ ہم سے بہت پہلے بھی یہاں پر اسکول میں ہیں اور ماشاءاللہ سینئر اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں. تو آج ہم ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہے اور آپ لوگ ان سے دیکھ کے ان کے لائف جرنی کے بارے میں جب معلومات حاصل کریں گے تو انہیں بھی آپ سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ہم ان سے ملاقات آپ سے کراتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علم میں ان کے دولت میں اور ان کے ویژن میں ان کو برکت عطا فرمائے. تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے ہم علمدار جو ہمارے بہت زیادہ پیارے بیٹے ہیں جن کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ہم ان سے اچھی باتیں اور جو ہمیں کام کی باتیں ملیں گی ہم ان سے اخذ کریں گے. تو چلتے ہیں علمدار کی طرف. جی بیٹا السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میری اتنی تعریف کی اور تھینک یو سو مچ. بیٹا ذرا میں اونچا سنتی ہوں، تھوڑا زور سے بولیے گا. اچھا، آپ اپنے لائف جرنی کے بارے میں بتائیں گے لیکن پہلے تھوڑا سا ہمیں اپنا انٹروڈکشن کرا دیجئے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے آپ کیا ہیں، کیا کرتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. کیا جو بھی آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہ ہمیں بتائیے ذرا. جی میرا نام اکبر والا ہے اور میں یہاں اسکول کے کیمپس سے پڑھتا ہوں. میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں اور میں سندھ حالات سے آیا ہوں یہاں اسکول کے لیے. اور یہاں پہ میں آ کر پڑھ رہا ہوں اور کمپیوٹر وغیرہ کے اوپر کام کر رہا ہوں، انٹرویوز کر رہا ہوں، ویڈیوز بنا رہا ہوں اور بھی بہت کچھ کر رہا ہوں. اور یہی ہے میرا انٹروڈیوس چھوٹا سا. زبردست، ماشاءاللہ. بیٹا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا چکے. آپ ہمیں یہ بتائیے آپ جب ریحان اسکول آئے تو کہاں سے آئے اور آپ نے کیا سوچا کہ آپ ریحان اسکول میں آئیں؟ جی ایکچولی مجھے میرے ابو کو پتہ چلا کہ ریحان اسکول میں اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، بچوں کو پیسے کمانا سکھایا جا رہا ہے، کمپیوٹر وغیرہ کا کورس کیا جا رہا ہے. تو میرے ابو زیادہ انسپائر ہو گئے اور ریحان اللہ والا سے. تو میرے ابو نے سوچا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ابو ہمیں اس طرح کی ایجوکیشن دیں گے. ہمیں یہی پتا تھا کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو جب پھر ہم حالت سندھ سے کراچی آئے تو 1 منتھ کے بعد میرا ایڈمیشن ہوا ریحان اسکول میں. تو مجھے اردو بھی بولنے نہیں آتی تھی. تو پھر ایڈمیشن ہوا تو مجھے لیپ ٹاپ وغیرہ جو ہوتے تھے نا، لیپ ٹاپ وغیرہ اس کے اوپر میں نے لیپ ٹاپ کے اوپر مجھے کام کرنا بھی نہیں آتا تھا وغیرہ. ہوتی ہے نا ویب سائٹس وغیرہ کھولنا، وہ سب کچھ نہیں آتا تھا مجھے بالکل بھی. لیپ ٹاپ کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا، لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا. تو میں نے بچوں سے سیکھا، میں نے دوست بنائے، ٹیچروں سے سیکھا، بچوں سے سیکھا اور اس طرح سے میں آگے جاتا رہا. تو مجھے بھی پہلے پتا نہیں تھا کہ ہمارے ابو اس طرح کی ہمیں پڑھائی دلائیں گے. تو میں نے پھر بچوں ٹیچر سے سیکھا اور میں آگے یہاں تک پہنچ گئی. زبردست، ماشاءاللہ. آپ بالکل زیرو سے ماشاءاللہ آج ہیرو بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ بہت ترقی کی بلندیوں کو چھوئیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بیٹا آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کو ریحان اسکول کیسا لگا اور آپ نے یہیں آنا کیوں پسند کیا؟ پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو کو بھی پتا تھا اس اسکول کے بارے میں، وزٹ کر کے گئے تھے. ہمیں ابو نے اس ساری چیزیں بتائی نہیں، بالکل بھی نہیں بتائی تھی. تو پھر ہم نے بھی میں جب آیا یہاں پہ میں نے کمپیوٹر وغیرہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں موبائل یوز کر رہا ہوں.
لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کر رہا ہوں، تو بعد میں پھر 2 دن کے بعد پھر میں مایوس ہو گیا کہ اس طرح کی کون سی پڑھائی ہے، اس طرح کی یہاں پہ کاپی پین نہیں چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے۔ ابو کو بولا کہ ہمیں واپس گاؤں لے کے چلے، یہاں پہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، پر میرے ابو نے نہیں لے کے گئے ہمیں میرے ابو نے سمجھایا کیا، پھر ہمارے ابو نے ہمیں فوکس دلایا کہ آپ یہ کریں اور کر سکتے، تو ہم نے کیا، پھر ہم یہاں تک پہنچ کے، اور پھر اس کے بعد مجھے آج کل چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، کمپیوٹر کے بارے میں، ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس سے کیا کیا سیکھا، اور یہاں آپ اس مقام پر جو پہنچے تو کس طرح سے پہنچے، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بھی آگاہی دیجیے بیٹا۔ جی میں نے جب میں شروع میں آیا تھا تو یہاں پہ جو ٹیچرس وغیرہ تھے وہ ان کو بھی زیادہ وہ، کیونکہ نیو تھا نا، تو ٹیچروں کو بھی نہیں آ رہا تھا، بچوں کو بھی نہیں آ رہا تھا، اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ سیکھا کیا، اور پھر میں آگے میں نے کمپیوٹرس کے بارے میں کینوا سیکھا، فائبر سیکھا، وہ یوز کرنا سیکھا، استعمال کرنا سیکھا، تو اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ میں آگے بڑھتا گیا۔ پھر میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی، اکاؤنٹس بنانا سیکھا، اس طرح کی چیزیں میں سیکھتا آیا۔ ماشاءاللہ، زبردست بیٹا۔ ہمیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوا، اور آپ یہاں سے جرنی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آگے آپ کا کیا مستقبل ہے، سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ پھر سے بولیں۔ آپ یہاں آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، اور آپ نے یہاں پہ سے جو سیکھا ہے اس میں آپ کچھ ارننگ کر رہے ہیں، یا کچھ آپ کا جو ذہن ہے کہ آپ یہاں پر آپ کتنا عرصے میں آپ ارننگ کر لیں گے، کچھ آپ کا جو رجحان ہے، آپ کا رجحان کیا کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے میں ارننگ کر لیں گے انشاءاللہ، جو آپ نے سیکھا ہے اس سے، اور آگے اور کیا سیکھنے کے آپ کے ارادے ہیں؟ جی مجھے یہاں اسکول میں آتے 2 سال ہونے والے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ارننگ کی ہے، اور ارننگ ہم لوکل آرڈر کرتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ارننگ کا ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو آگے کار ہم اسٹارٹ کریں گے، سیکھیں گے، پھر تو ارننگ ہوگی، تو ہم سیکھتے بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ میں تھوڑی زیادہ ارننگ ہوتی جا رہی ہے، بٹ زیادہ ارننگ کرنی ہے تو اس کے ہم نے تھوڑی محنت کرنی ہوگی، تھوڑی زیادہ چیزیں سیکھنی ہوگی، اس کے بعد جا کے ہم ارننگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سال میں ارننگ اسٹارٹ کر دوں گا، میری یہ کوشش ہے، میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں اسی سال میں ارننگ اسٹارٹ کر دوں، اور ویسے لوکل ارننگ ابھی ہو رہی ہے، اور جو فائبر آن لائن جو ارننگ ہوتی ہے اپورک سے، میں چاہتا ہوں کہ کوشش ہے کہ اسی سال میں اسٹارٹ کر دوں۔ انشاءاللہ، زبردست ہے، بالکل بیٹا، انشاءاللہ آپ ارننگ اسٹارٹ کر لیں گے۔ تو آپ جو یہ سیکھ رہے ہیں، کیا اور کسی کو بھی سکھا رہے ہیں، یا آپ کا اس میں کوئی پروگرام ہے کہ آپ اوروں کو بھی سکھائیں گے؟ کیا آپ کے ارادے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی ہم اپر کا سیکشن کرتے ہیں، اور ہم اپر کا سیکشن کرتے ہیں، اور پھر لوگ آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں، اور بھی جو بھی آتا ہے کوئی چیز پوچھے تو ہم اس کو بتاتے ہیں، اور ویسی کلاسیں تو ہم اپر کی دیتے ہیں، اور کسی چیز کی نہیں دیتے، اگر کسی اور کو سیکھنا ہو کوئی چیز اور چیز تو ہم اس کو کلاس دے کر سکھا دیتے ہیں، اور ویسے ہم ابھی اپر کا کلاس کرتے ہیں، اور پھر لوگ آتے ہیں، ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں اپر کے بارے میں۔ یعنی کہ آپ آن لائن کلاس دے رہے ہیں کیا بیٹا؟ جی ہم آن لائن کلاس دے رہے ہیں اپر پہ، ہم لائیو چاہتے ہیں، ابھی تو نہیں جا رہے، بٹ پہلے چاہتے تھے، بٹ ابھی بھی جائیں گے انشاءاللہ، تو ہم لائیو چاہتے تھے،
फिर हम ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक देते थे कि जिसको भी ज्वाइन करना है और अपर के बारे में सीखना है तो आ जाए और हमसे सवालात करें अपर के बारे में, या आप खुद एक्सपर्ट है तो हमें आकर सिखाएं लाइव में। तो इस तरह से लोग आते थे या हमें सिखाते थे या हम उनको सिखाते थे, इस तरह से हमारा होता था। माशाल्लाह जबरदस्त। बेटा मुझे आप ये बताइए, ये अपवर्क वाला जो नाम आपके साथ अलमदार के साथ अपवर्क वाला जो नाम लगा है, ये आपने अपनी मर्जी से लगाया है या इसको आप तब्दील करना पसंद करेंगे या इससे आप मुतमईन हैं? आपका क्या नजरिया है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। हाँ जी, मैं जब पहले आया था तो मेरा वाला था पानी वाला। पानी वाला था तो एक्चुअली सर यहाँ चाहते थे कि सॉल्व करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पानी वाला था तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, पैसे कमाने होते, तभी जाके हम पानी के ऊपर पोस्टर्स का सॉल्व करते। तो सर यहाँ ने फिर हमारा चेंज करवा दिया कि आप ऐसा नाम रखें जिससे आप अर्निंग करके और कुछ चीज़ों को सॉल्व करें, लोगों को सिखाएं, उनकी चीज़ों को सॉल्व करें। तो इस तरह से बहुत कुछ होता है। तो हम फिर सरिया ने हमें अपवर्क वाला दिया कि आप अपवर्क वाला लगाएं, कोई रिमोट जॉब वाला लगाए, कोई फाइवर वाला लगाए, ताकि हम उस तरह से उनके ऊपर काम कर सके और अर्निंग कर सके। तो इस वजह से तो अपवर्क वाला मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं अर्निंग कर सकूँ अपवर्क से। तो इस वजह से मैंने अपवर्क वाला चूज़ किया और यही मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मैं अपवर्क के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुका हूँ और लोगों को सिखा भी सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है अपवर्क वाला। जबरदस्त। बेटा ये हमें बता सकते हैं आप ये अपवर्क है क्या, और इसकी डेफिनेशन कुछ समझा सकते हैं कि ये क्या काम करती है, किस तरह से आपकी ये मदद करेगी, ये आप अपवर्क वाले कहलाते हैं, तो हमें इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। जी ज़रूर। अपवर्क एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जैसे फाइवर है ना, इस तरह से अपवर्क के ऊपर क्लाइंट्स होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं अपने आप से कि जो फ्रीलांसर होते हैं वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स क्लाइंट को दे रहे होते हैं कि क्लाइंट को लोगो डिज़ाइन चाहिए तो वो फ्रीलांसर से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से फ्रीलांसर को अर्निंग होती है अपवर्क से, और क्लाइंट इस तरह चाहते हैं। और ज़्यादा इजी भी होता है अपवर्क से कमाना, क्योंकि हाँ अगर हमारी सारी चीज़ें अच्छी होगी, हमारी प्रोफाइल अच्छी होगी, प्रोफेशनल बनी हुई होगी, तो क्लाइंट हमें जल्दी मिल जाएगा अपवर्क के ऊपर। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपको मालूमात अच्छी हैं और हम भी कोशिश करेंगे अपवर्क के बारे में और ज़्यादा जानने की आपसे। तो मेरा सवाल आपसे ये है बेटा कि आपको यहाँ जो फैसिलिटर सिखाते हैं तो वो अपवर्क वाले सारे आपको मिल जाते हैं जो जिससे आप सीख सकें, या आपको कुछ और तरीका इख्तियार करना पड़ता है, यूट्यूब वगैरह देखना पड़ता है, किस तरह से आपको अपवर्क के टीचर मिलते हैं? जी हम अपवर्क के लोग पाकिस्तानी कुछ लोग थे, फॉरेनर्स तो नहीं मिल सकते, तो पाकिस्तानी लोग मिलते हैं तो हम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। फिर इंटरव्यू के दरमियान हम उनसे जानते हैं अपवर्क के बारे में सीखते हैं। ये पहला। और दूसरा ये है कि हम जो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं अपवर्क के ऊपर, तो लोग फिर आते हैं और हमें सिखाते हैं, और अगर उनको सीखना हो तो हम उनको सिखाते हैं, अगर वो एक्सपर्ट है तो हमें सिखाने आते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। यानी कि यूट्यूब जो है हमारा टीचर है और अगर हम इसे टीचर के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे जो समझ में आया। तो बेटा आप हमें ये बताइए कि आप जो कुछ कर रहे हैं इसका ChatGPT वगैरह से ताल्लुक है? जी हम इंटरव्यू करते हैं तो चैटजीपीटी से सवालात लेते हैं, चैटजीपीटी से आइडियाज़ लेते हैं, बहुत कुछ हम चैटजीपीटी से पूछते हैं चीज़ों के बारे में, और फिर हम उस चीज़ को करते हैं। तो हमारा ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है चैटजीपीटी के साथ। तो हमें हमारी जो भी चीज़ समझ में नहीं आती, अगर हमें यूट्यूब से भी नहीं समझ में आ रही तो हम चैटजीपीटी से पूछते हैं, क्योंकि चैटजीपीटी फिर हमें लिंक कर देता है। अगर हमें इंग्लिश में भी दे रहा तो हम उसे उर्दू में लिखवा देते हैं, और फिर हम इस तरह से समझ जाते हैं कि क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है।
یعنی کہ ہمیں یہاں اس حساب سے چیٹ جی پی ٹی ہے اور یوٹیوب ہے اور کیا کالنگ ہے، یہ سب اس طرح سے ہمیں ایک طرح سے ٹیچر ملے ہوئے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے بیٹا۔ اور مجھے یہ بھی آپ بتائیے کہ آپ نے سیکھنے میں جو جو کچھ آپ کی مشکلات آئیں تو اس کو آپ نے کیسے فیس کیا؟ ابھی تک تو مجھے کوئی مشکلات نہیں آئی، بٹ آگے جا کے آئیں گی، کیونکہ اگر ہم کام کر رہے ہیں فریلانسنگ کے اوپر تو تھوڑی زیادہ مشکلات آگے جا کے ہمیں آنے والی ہے، کیونکہ ہر کسی کو آتی ہے تو ہمیں بھی آئے گی، تو ہم پھر ان کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے وہ ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک کانفیڈینس ہونا چاہیے، کیونکہ مشکلات تو آئیں گی تو ہم نے اس کے ساتھ سامنا کیسے کرنا ہے، تو ہم ویڈیوز پر دیکھتے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی کا، اگر کوئی بھی ہمیں چیز کا مشکلات ابھی بھی آتی ہے تو ہم چیٹ سے پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اس کا سولوشن بتاتا ہے۔ زبردست، یعنی کہ پروگرام سولوشن جو ہے وہ ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا مجھے آپ اپنے بارے میں تو بتائیے کہ آپ کیا سندھ سے آئے ہو، پنجاب سے آئے ہو؟ آپ کو یہاں آنے میں جو پریشانیاں ہوئی ہیں ان میں آپ کے والدین کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، تو آپ ان کے کس طرح سے مشکور ہوتے ہو، کیا کس طرح سے آپ ان کا ساتھ دیتے ہو، یہ آپ مجھے بتائیے۔ جی میں سندھ سے آیا ہوں، اور میں سندھ سے آئی ہوں، میرے ابو کو اور میرے ابو کو تو کوئی مشکلات نہیں تھی، میری امی کو تھی، کیونکہ ہماری وہاں پہ فیملی تھی اور ہمارے وہاں پہ ہم بچپن سے ہم وہاں کے تھے، پیدا وہاں پہ ہوئے، میرے امی ابو وہاں پہ پیدا ہوئے، تو ہمیں تھوڑا سا مطلب اس طرح سے اکیلے محسوس ہو رہا تھا، بٹ ہم نے پھر ہمت کی اور رہنے لگ گئے، تو ہم نے پھر رہنے لگ گئے، تو پھر ہمیں یہاں پہ آسانی لگی، اور پھر اب پہلے ہم چاہتے تھے گاؤں جائیں، بٹ ابھی جانے کا من نہیں کرتا، گاؤں جانے کا من نہیں کرتا، اور ہم چاہتے کہ یہیں پہ بیٹھے رہیں، یہیں پہ کام کرتے رہے، اور پھر کیونکہ میرے بہت احسان ہے امی ابو کی کہ انہوں نے مجھے میرے بارے میں، میرے بھائیوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں اتنا سوچا اور یہاں تک لے کر آئے ہیں، اور اتنا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنا فیمس ہو جاؤں گا، اتنے ویڈیوز بناؤں گا، انٹرویوز کروں گا۔ گاؤں میں کوئی عزت ہی نہیں ہوتی تھی، تو ابھی جب میں نے ویڈیوز وغیرہ بنانے اسٹارٹ کیے تو ابھی جب بھی گاؤں جاتا ہوں لوگ آتے ہیں، ملنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح سے کریں، اور بہت ہی زیادہ لوگ اب پسند بھی کرتے ہیں گاؤں میں مجھے، اور اس طرح سے بہت بڑے احسان ہے امی ابو کے، انہوں نے ہمارے بارے میں اتنا سوچا اور یہاں تک لے کر آئے۔ زبردست، ماشاء اللہ، جزاک اللہ بیٹا۔ والدین تو بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے ان کی شکر گزاری میں تھوڑا سا کمی کر جاتے ہیں اور اپنے کھیل میں زیادہ توجہ دے جاتے ہیں، تو بیٹا اس بات کا پھر بعد میں دکھ بھی ہوتا ہے، جیسے مجھے ہوتا ہے کہ میں نے شاید جس طرح سے ہونا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ رویہ جو ہے رویہ یا یہ کہہ دیں کہ ان کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے سکی، لیڈیز ہونے کے ناطے کوشش تو کی تھی میں نے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ہمیشہ تھوڑا بہت انسان کو کھٹکا رہتا ہی ہے کہ میں کچھ کم کر رہا ہوں یا کیا ہے، یا میں نے پہلے کچھ کم کیا۔ تو بیٹا میرا آپ سے اگلا کوشچن ہے کہ آپ آگے مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ جی پہلے تو مجھے یہ بھی نہیں رہتا تھا، مجھے بس یہ پتا ہوتا تھا کہ گاؤں میں بس مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے فوجی بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، تو ابھی جب میں یہاں اسکول جوائن کیا تو مجھے پتہ چلا اگر ہم اپنے لیے کچھ سوچیں گے، اپنے لیے اچھا کر لیں گے تو پیچھے والے لوگ، غریب لوگ، ان کے لیے کیا کریں گے، تو پھر یہاں پہ اگر مجھے پتہ چلا پھر میں نے اپنے سوچا کہ میں نے اپنے لیے بھی کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد کروں، اپنے گاؤں کے لیے بھی کروں، وہاں کے لوگوں کو میں سمجھا سکوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور ان کو اس طرح کی چیزیں سکھائیں، اسکل سکھائیں، اور ان کو ایک اچھی طرح سے جابس مل سکے، ارننگ کر سکے وہ لوگ،
کیونکہ ہمارے گاؤں میں جو ہوتا ہے نا کتنا بھی بچہ اچھا لکھا پڑھا ہو بٹ وہ اس کو کوئی جاب نہیں مل سکتی، وہ کوئی جاب نہیں لے سکتا کیونکہ ہنر اسکلس نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا کھیتوں باڑی میں ان کو لگا لیتے ہیں، اگر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی لگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو موبائل اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، موبائل چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو اس طرح کا ماحول ہے ہمارے گاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہو، پابندی نہیں ہو، کیونکہ لڑکوں سے زیادہ لڑکی کر سکتی ہے، اگر لڑکی کو کرایا جائے تو لڑکی کر سکتی ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو خوش رکھ سکتی ہے، تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے نہ رکھیں، ان کو چھوڑیں کہ وہ دنیا دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں اور اپنے لیے کچھ کر لیں۔ زبردست، ماشاء اللہ بیٹا۔ اچھا، آپ اپنی پسندیدہ شخصیات کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات میں کون ایسی شخصیات ہیں جن کو آپ اپنا مینٹور مانیں گے؟ اور جو سب سے پہلے سب کا مینٹور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر سبحان اللہ والا جنہوں نے ہمیں اس طرح کا اسکول دیا، اس طرح کی ایجوکیشن دی، اس طرح کی پرسنالٹی دی، سوشل میڈیا پلیٹ فارم دی ہے، اور سرحان ہی دوسرے نمبر پہ میرا سرحانی مینٹور۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا بیٹا، اگر آپ کو کچھ رقم مل جائے، جیسے 10 کروڑ روپیہ مل جاتا ہے، 20 کروڑ روپیہ مل جاتا ہے، اگر آپ کو مل جاتا ہے ایسے، تو آپ اس کو کس طرح سے استعمال میں لائیں گے؟ کیا کریں گے اس کا؟ جی، سب سے پہلے میں اپنے گاؤں کے لیے کروں گا، وہاں کے لوگوں کے لیے کروں گا کہ وہ آسانی سے خوش رہ سکیں، ان کے لیے کچھ کروں گا، اسکولس بنواؤں گا، گائیڈس بنواؤں گا، اور بھی کچھ غریب ہوتے ہیں جو روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کروں گا، ان کے لیے گھر وغیرہ بناؤں گا، ان کو پیسے دوں گا، اور تیسرے نمبر پہ میں اپنے امی ابو کو ایک گھر اچھا لے کر دوں گا، کیونکہ میری امی کا ہی ایک سپنا ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کچھ بنے اور ہمیں ایک اچھے گھر میں بٹھا سکے، گاڑی ہو، تو اس کے لیے کچھ کروں گا، اور بس یہی کروں گا۔ زبردست، ماشاء اللہ، آپ کی سوچ اچھی ہے، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے، غریبوں کے لیے کچھ آپ کرو۔ اور بیٹا، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کس طرح سے پاکستان کو غربت سے نکال سکتے ہو؟ اگر آپ نکالنا چاہو تو آپ کیا ایسا کر سکتے ہو کہ آپ غربت سے پاکستان کو نکالیں؟ پاکستان کو غربت سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہوگا کہ وہ لوگ کچھ کریں، اس طرح کی چیزوں کو نہ کریں، کیونکہ تھوڑی چیز پہ لوگ لڑائی کرنے سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح کا نہ ہو ماحول اچھا کریں گے، پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، پھر ماحول کو چینج کریں، اس طرح سے نا ہمارا ملک بدل سکتا ہے اور ہمارا ملک آگے جا سکتا ہے۔ تو ہم بس یہ لوگوں کو نالج دیں گے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، لوگوں کو چینج کرو اور کچھ کرو اپنے ملک کے لیے، کیونکہ لوگ ابھی نا سب کچھ اپنے لیے سوچتے اور کسی کے لیے نہیں سوچتے کہ ہمارا ملک جہاں بھی ہے وہیں پہ رہنے دو، ہم آگے تو ہمیں آگے رہنے دو، بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ملک۔ جی بیٹا، یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بارے میں سوچنا تو ضروری ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ اگر سوچیں تو یہ زبردست بات ہو جاتی ہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال ہے بیٹا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس اسکول کو سنبھالیں، تو آپ اس اسکول کو کیسے سنبھالیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو کچھ کمی ہے اس کو کس طرح سے دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ کچھ کمی نظر آتی ہے آپ کو اس میں؟ نہیں، کبھی تو کوئی مجھے نہیں آتی، بٹ لائک سیکورٹی میں رکھوں گا، کیونکہ بہت سارے یہاں پہ لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، موبائلس ہوتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، سیکورٹی رکھوں گا، اور بچوں کو بچے بھی ٹھیک ہی ہے، اور بس اور کوئی نہیں، بس سیکورٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم تھوڑے سیف رہ سکیں بس۔ یعنی کہ کچھ کیمرے یہاں پہ بڑھ جانے چاہیے، اس سے ہو جائے گا؟ جی، کیمرہ کے بھی چل جائے گا، کیونکہ کیمرہ ہر روم میں لگا ہوا ہو تاکہ ہمیں ہر چیز کی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
میرا آپ سے سوال ہے، ابھی آپ کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا تو آپ پریشان تھے، جگہ جگہ بیٹھ کے اپنی ٹاسک پورے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت زیادہ ٹینشن میں تھے، تو اس وقت آپ نے کیا سوچا کہ یہاں پہ کیا ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارے اسکول میں یہ چیز دوبارہ نہ ہو؟ نہیں بیٹا، مسئلہ یہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، اسکول ہے، اسکول کے اندر اب پہلے بھی بچے، میں جب سے آئی ہوں میں نے دیکھا ہر بچہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے، کبھی کہیں جانا پڑتا ہے، جلدی سے ہمیں ان کی انٹرویو کرنا ہے، جلدی سے ہمیں سیلفی لینی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، مہمان ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم اپنا بیگ لے کے سیلفی لینے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، تو کافی چیزیں ایسی دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ جہاں پہ سارے بچوں کے بیگس پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا بیگ لیپ ٹاپ وغیرہ وہیں پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اگر ہم اکیلے رکھ دیں گے چوری ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا، اگر ہم سب کے ساتھ رکھیں گے تو ہمیں اس طرح سے پتہ بھی چلے گا کہ کس چیز کا چوری ہوا ہے اور انہوں نے کیوں کیا ہے۔ بس ہمیں جہاں بھی بچے کھڑے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں سارے، تو ہم وہیں پہ رکھ دیں گے تو سیف رہیں گے۔ تو یہ بتائیے بیٹا کہ آپ ہمارے مہمانوں کو، اپنے ویورز کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے اور اپنے لیے کچھ کر سکیں؟ تو آگے ان کے جابس وغیرہ کے لیے کام آ سکتے ہیں، چاہتے کہ ہم یہ والی لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں دینا چاہتے، پر پھر بھی ان کا بچہ نہیں مانا تو پھر بھی وہ لوگ شام کے ٹائم بچہ فری ہوتا ہے اسکول سے، ٹیوشن سے، رات کے ٹائم ان کو 1 گھنٹہ بٹھائے کہ یوٹیوب کے اوپر اسکلس وغیرہ گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں سکھائے جائے، یوٹیوب سے سیکھیں تاکہ وہ آگے جا کے ان کے لیے وہ ایک چیز بن سکتی ہے، وہ ان سے ارننگ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اسکلس ہوگی تو وہ آسان رہیں گی اور وہ کچھ کر پائیں گے۔ زبردست بیٹا، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں قیمتی ٹائم میں سے اپنا ٹائم ہمیں عطا فرمایا، بہت بہت آپ کی مہربانی۔ ہمارے ویورس کو بھی آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے مشوروں پہ عمل کر کے ہمارے جو بچے ہیں اسکول کے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے جو انٹرویو ہوتے ہیں ان کو دیکھا کریں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہمارے اندر تو ایسی خامیاں بھی ہیں جنہیں ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کو اگنور کر کے ہمارے انٹرویوز کو دیکھا کریں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ اور آپ لوگوں کو بھی شاید اس سے کچھ جاننے کے لیے کچھ مل جائے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ ہم دوسرے انٹرویو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تو پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔